السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک تبلیغی ساتھی نے یہ واقعہ بتایا ہے کہ ہم یورپ کے تبلیغی سفر میں پیدل جماعت میں تھے۔ دو نوجوان آئے، ان کے ساتھ 4 لڑکیاں بھی تھی۔ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے۔ انہوں نے ان کو دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور ان کے نام تبدیل کرنے لگے۔ ایک نوجوان کا نام ابراہیم رکھا۔ جب اس کو کلمہ پڑھایا تو اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جگہ کچھ خالی خالی سی لگتی تھی، اور جو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے اس سے یہ جگہ ایک دم بھر گئی ہے اور بے ساختہ منہ سے ہائے نکلی ہے۔ شکر ہے کہ یہ جگہ جسے نہ عورت بھر سکی، نہ شراب، نہ موسیقی، مگر آج اس بول لا الہ الا اللہ نے اس جگہ کو اندر سے بھر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی حج کے لیے گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اب واپس پاکستان نہیں آؤں گا۔ مدینے میں قیام کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہاں دین کا کام خوب ہو رہا ہے، آپ پاکستان جائیں، وہاں پہنچ کر میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ختم نبوت کے محاذ پر تمہارے کام سے میں گنبد خضرا میں خوش ہوں۔ ڈٹے رہو، اس کام کو خوب کرو، تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ مولانا درخواستی رحمت اللہ تعالی حج سے فارغ ہوئے، سیدھے ملتان پہنچے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اس وقت بیمار تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے شاہ صاحب کو خواب سنایا۔ خواب سنتے ہی شاہ صاحب تڑپ اٹھے اور 4 پائی سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا تو بار بار پوچھنے لگے درخواستی صاحب، میرے آقا نے میرا نام بھی لیا تھا؟ مولانا درخواستی نے ان کے پوچھنے پر بتایا ہاں، آپ کا نام لیا تھا، بس پھر کیا تھا؟ اب تو ان پر وجد طاری ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ وفات کے بعد مجھے خواب میں بخاری صاحب یعنی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کی زیارت ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا شاہ صاحب فرمائیے قبر کا کیا معاملہ اور کیسے رہا؟ شاہ صاحب نے جواب میں فرمایا بھائی منزل بہت ہی مشکل ہے، بس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے معافی مل گئی۔ اگر میری قبر پر کان لگا کر سننے کی طاقت تمہیں عطا ہو تو سن لینا، میری قبر کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہوگا کہ مرزا قادیانی اور اسے ماننے والے کافر ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ مرزائی کافر ہیں اور کافر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ لکھنؤ بازار میں ایک غریب درزی کی دکان تھی جو ہر جنازے کے لیے دکان بند کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے آپ کے کاروبار کو نقصان ہوگا۔ کہنے لگا کہ علماء سے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کے جنازے پر جاتا ہے کل اس کے جنازے پر انشاءاللہ لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ میں غریب ہوں، میرے جنازے پر کون آئے گا؟ ایک تو مسلمان کا حق بھی ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ 1902 میں مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہوا۔ ریڈیو پر بتلایا گیا، اخبارات میں جنازے کے اشتہارات آ گئے، لاکھوں کا مجمع تھا۔ جب جنازے گاہ میں ان کا جنازہ ختم ہوا تو جنازے گاہ میں ایک دوسرا جنازہ داخل ہوا۔ اعلان ہوا کہ ایک اور عاجز مسلمان کا بھی جنازہ پڑھ کر جائیے۔ یہ دوسرا جنازہ اس درزی کا تھا جو مولانا کے جنازے سے بڑھ کر نکلا۔ دونوں جنازوں کے لوگ اس میں شامل ہو گئے اور پہلے جنازے سے جو لوگ رہ گئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے۔
اللہ پاک نے اس درزی کی بات پوری کر کے اس کی لاج رکھی۔ سچ کہا ہے کہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ دوستو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے، منبر اقدس پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ بالکل ہی اچانک ایک بد نصیب اور خبیث النفس انسان جس کا نام جہاں غفاری تھا کھڑا ہو گیا اور آپ کے دست مبارک سے عصا چھین کر اس کو توڑ ڈالا۔ آپ نے اپنے حلم و حیا کی وجہ سے اس سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ کی قہاری اور جباری نے اس بے ادبی اور گستاخی پر اس مردود کو یہ سزا دی کہ اس کے ہاتھ میں کینسر کا مرض ہو گیا اور اس کا ہاتھ گل سڑ کر گر پڑا اور وہ یہ سزا پا کر 1 سال کے اندر ہی مر گیا۔ دوستو اسی طرح حیثم بن عدی کہتے ہیں کہ 3 افراد کا بیت اللہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا بولا قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا بولا نہیں عرابہ اوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ گفتگو نے طول کھینچا، ہر ایک اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص بولا بھائیو کیوں لڑائی کرتے ہو؟ ایسا کرو کہ ہر شخص اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، اس سے کچھ مانگے اور جو کچھ دے وہ آ کر یہاں بتا دے، پھر اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ بڑا سخی کون ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر گیا اور ان سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گھوڑے پر سوار کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ اسی وقت گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اب یہ تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہے، اور ہاں اس میں ایک تلوار بھی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہے۔ جب وہ خوبصورت سا گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور تھیلا کھولا تو اس میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھی اور ان سب پر مستزاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار تھی۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہو گیا۔ لونڈی نے کہا تمہاری اس معمولی حاجت کے لیے شیخ کو اٹھانا اچھی بات نہیں، یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت قیس کے گھر میں یہی کچھ موجود تھا۔ گھر کے ساتھ ہی حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور غلام کو اپنی خدمت کے لیے سفر پر لے کر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اٹھ بیٹھے۔ لونڈی نے قصہ بیان کیا، کہنے لگے بہتر تھا مجھے اٹھا لیتی اور میں خود اس کی حاجت پوری کرتا، نامعلوم جو کچھ تم نے اسے دیا اس کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں، تاہم تم نے جو اچھا کام کیا اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ادھر عرابہ اوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدت مند بھی ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ عرابہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے۔ 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے کہا اے عرابہ میری بات سنیں گے؟ عرابہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ عرابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے عرابہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا ہے، مگر یہ 2 غلام باقی ہیں، تم ان دونوں غلاموں کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے۔ اس آدمی نے کہا حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ خود سخت ضرورت مند ہیں، میں انہیں نہیں لوں گا۔ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سنو اب یہ تمہارے ہیں اور اگر تم چاہو تو آزاد کر دو اور چاہو تو رکھ لو۔ یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ اس شخص نے ان دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ تینوں دوست پھر سے اکٹھے ہوئے، ہر ایک نے اپنے عطیے اور سلوک کا ذکر کیا اور ان تینوں کی تعریف کی کہ بلا شبہ یہ تینوں بہت سخی ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو فیصلہ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے سارا مال تنگ دستی کے باوجود خرچ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک اور ایمان افروز واقعہ بھی سنتے جائیں۔ دور کہیں مسجد میں اذان سنائی دے رہی تھی، وہ مندر میں اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھی ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق شادی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچپن کے مناظر گھوم رہے تھے۔ اس کا نام زینب تھا، وہ ہندوستان کی ریاست اور راجستھان کی رہنے والی تھی۔ دوستو زینب اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، یہ اس کے بچپن کی بات ہے۔ اس وقت اس کی عمر محض 7 سال تھی۔ کھیل کے دوران اس کا دوپٹہ زمین پر گرا تو اس نے اٹھانے کی زحمت نہ کی اور کھیل میں مشغول رہی، جبکہ مصلی پر کھڑی نماز عصر ادا کرنے والی اس کی والدہ نے جب سلام پھیر کر اسے ننگے سر کھیلتے دیکھا تو فوراً مصلی سے اٹھ کر کھڑے ہوئی، صحن میں نگاہ دوڑائی، زمین پر گرے دوپٹے کو اٹھا کر جھاڑا اور انتہائی شفقت سے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا کر دوپٹے کو اسے سر پر سکاف کی صورت میں لپیٹ کر پن کر دیا تاکہ بار بار سر سے نہ اترے اور نہ ہی بچی کو دوپٹہ سنبھالنے کی دقت ہو۔ جب زینب کی والدہ صاحبہ اس کے سر پر دوپٹہ سکاف کی صورت میں لپیٹ رہی تھی تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا کہ ماں میرے سر پر ہر وقت دوپٹہ کیوں اڑاتی رہتی ہیں جبکہ میری سب سہیلیاں ننگے سر ہوتی ہیں؟ تب اس کی ماں نے جواب دیا تھا کہ دوپٹہ حجاب کی علامت ہے بیٹا، اور حجاب امت مسلمہ کی بیٹیوں کی پہچان ہے۔ حجاب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی میراث میں سے ملا ہے، اس لیے ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے۔ پردے کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس حد تک رکھنا پڑتا تھا کہ انہوں نے آخری وقت میں نصیحت فرمائی تھی کہ ان کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر ان پر نہ پڑے۔ تو خود سوچو کہ جب اتنی عظیم ہستی کے لیے پردے کا اہتمام اس حد تک ضروری تھا تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ مگر تب والدہ کی یہ باتیں زینب کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، البتہ نہ جانے کیسے آج اسے ان سب باتوں کی سمجھ آ رہی تھی کہ جب وہ انتہائی قدم اٹھا چکی تھی۔ زینب کو یاد تھا کہ جب اس کی والدہ مصلی پر بیٹھی اس کو پردے کے متعلق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں بتا رہی تھی تو پڑوس کی آنٹی بھی گھر آ گئی تھی، جنہوں نے اس کی والدہ کو کہا تھا کہ بچی پر زیادہ زور نہ دو پردے کی خاطر، کیونکہ ایک تو وہ بچی ہے اور دوسرا اسلام گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ پڑوس والی آنٹی کی بات سن کر اس کی والدہ مسکرائی تھی اور بولی تھی، میری بیٹی کو یہ سمجھانے والی کہ پردہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میراث صرف میں ہے اور یہ سمجھانے کے لیے اسلام پردے کے لیے کتنی رعایت دیتا ہے ساری دنیا ہے، اور مجھے بیٹی کو اتنی نصیحت کرنی ہے کہ ساری دنیا کے مقابل میری نصیحت بھاری پڑ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آج سے ہی اپنی بیٹی کے دل میں پردے کی محبت ڈال دوں تاکہ کل کو اسے پتہ ہو موت برحق ہے مگر بے پردہ رہنا خدا کی حکم عدولی ہے، لہذا حجاب کی خاطر جان دینا پڑے تو دے دینی ہے مگر حکم خدا بندی پر سمجھوتا نہیں کرنا۔
زینب والدہ کی باتیں سن کر پڑوس والی آنٹی خاموش ہو گئی تھی، یعنی زینب کی والدہ کی یہ باتیں پڑوس والی آنٹی کو اچھی نہ لگی اور زینب خود سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، زینب کی پرورش آئین اسلام کے مطابق ہوتی رہی، مگر اس کی دوستی کچھ ایسی دور جدید کی سوچ رکھنے والی لڑکیوں سے ہو گئی جن کے لیے مذہب سے زیادہ اہمیت خواہشات کی تھی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے ہندو لڑکے سے دوستی اور پھر ملنا ملانا شروع کر دیا۔ جب اس کی والدہ کو علم ہوا تو انہوں نے بیٹی پر گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگا دی، مگر اس پابندی کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے زینب راتوں رات ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ جب صبح اس کی ماں کو اس کی اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ صدمے سے چل بسی، جبکہ زینب آج مندر میں بیٹھی ہندو لڑکے سے شادی کر رہی تھی تو اسے دور کہیں سے مسجد میں ظہر کی اذان سنائی دی۔ اللہ اکبر کی اس صدا نے اس کے دل و دماغ کے دروازے کھول دیے۔ وہ مندر سے اٹھ کر سرپٹ مسجد کی طرف دوڑ پڑی۔ مسجد کی دہلیز پر پہنچ کر اس کے قدم رک گئے اور وہ وہی بیٹھ کر رونے لگی۔ گزرنے والی کسی نمازی نے اسے وجہ پوچھی تو وہ کچھ بتانے کی بجائے ہچکیاں لینے لگی۔ نمازی نے اندر جا کر بچی کے متعلق امام صاحب کو بتایا۔ امام صاحب نے اپنی بیوی کو بھیج کر بچی کو مسجد کے اندر بنے اپنے حجرے میں بلا لیا، جہاں امام صاحب کی بیوی نے انتہائی شفقت سے پیش آتے ہوئے زینب سے اس کا مسئلہ پوچھا تو زینب نے ساری کہانی سنا دی اور اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ گھر واپس جانا چاہتی ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اور نمازیوں کو مسجد میں رکنے کی تلقین کرتے ہوئے حجرے میں آئے۔ بیوی سے لڑکی کے متعلق ساری معلومات لی، جا کر نمازیوں کو بتایا، زینب کے گھر کا ایڈریس بھی بتایا اور پھر ایک بزرگ نمازی جن کی بیٹی زینب لوگوں کے محلے میں بیائی ہوئی تھی ان کے ہمراہ زینب کے گھر روانہ کر دیا۔ زینب راہ راست سے بھٹکنے کے بعد ہدایت ملنے پر دوبارہ واپس آ گئی، مگر اس کی حرکت کی وجہ سے اس کی ماں چھن گئی۔ وہ ماں جس کے قدموں تلے اس کی جنت تھی، وہ ماں جس نے اسے خاتون جنت کے نقش قدم پر چلانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ زینب آج بھی زندہ ہے اور اپنے فیصلے پر پچھتاتی ہے۔ وہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کو بتانا چاہتی ہے کہ تمہارا ایک غلط فیصلہ تمہیں تمہارے رب، دین، ایمان اور والدین سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے کبھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے جس میں ہمارے اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، برلن یونیورسٹی کے ڈاکٹر مور نے شیو، بلیڈ اور صابن پر برسوں تجربات کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو نتائج حاصل کیے وہ یہ ہیں: شیو سے جتنا نقصان انسانی جلد کو پہنچتا ہے شاید ہی جسم کے کسی اور حصے کو پہنچتا ہو۔ دراصل شیو کا بلیڈ یا استرا جلد کو مسلسل کھرچتا رہتا ہے اور ہر شیو کرانے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ چہرے پر ذرا بھی بال محسوس نہ ہو تاکہ چہرے کے حسن اور نکھار میں کمی نہ ہو۔ اس کے لیے چہرے کی جلد کو اسرے سے بار بار چھیلا جاتا ہے، اس سے چہرے کی جلد خراب ہوتی ہے اور طرح طرح کے امراض قبول کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ گندا استرا یا بلیڈ چہرے پر پھیرنے میں زیادہ طاقت خرچ کی جاتی ہے، اس طرح جلد کو مزید نقصان پہنچتا ہے، جلد پر زخم بن جاتے ہیں۔ یہ زخم اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے لیکن جلن کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ جب جلد پر خراش آ جاتی ہے تو جراثیم کو اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس طرح داڑھی مونڈنے والا طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پہلے معمول کی پھنسیاں نکلتی ہیں، پھر اس کے علاوہ ایک جلدی سوزش پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض
چھوڑ کے امراض پہلے چہرے کو اور پھر پورے جسم کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ ان امراض کے نام یہ ہیں: مہاسی، جلدی خشکی، کیل، چھائیاں، ناک پر دانے، کیل، عام پھوڑے، پھنسیاں، انگزیما۔ دوستو، شیو کا مسلسل عمل یہ انسان پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ اس سے جسم کمزور ہوتا ہے، بینائی پر برا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ داڑھی رکھنا شرعاً واجب ہے۔ داڑھی نہ رکھنے والا شخص سخت گنہگار ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جو کسی وقت جان نہیں چھوڑتا۔ لہذا داڑھی کی سنت کو ترک کرنا ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے، اس دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے، شیو کرتے ہیں، وہ ان تمام بیماریوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی تارک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے کھلا نافرمان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال اللہ اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ دوستو، زندگی بہت مختصر ہے، لہذا کوشش کریں کہ اپنے تمام اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق ڈالیں، اور اپنی روزمرہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے کام بھی ہو جائیں گے اور آخرت بھی آپ کی بن جائے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔